دوستوں آج ایک ایسی خاص آیت کا عمل لے کر آیا ہوں جو کہ رب کا راز ہے۔ پوری صورت نہیں، صرف 2 لفظ یاسین پڑھنے ہیں، اور یہ 2 لفظ نہیں، یہ پوری یقین کریں دولت کا سمندر ہے۔ اس کو تسبیح نہیں کہتے، اس کو دولت کا سمندر کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ اور اللہ والوں، یاسین کے معنی کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے اندر بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہیں۔ اور اللہ والوں، آج جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، وہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن اللہ والوں، آج آپ لوگوں کو رب العالمین کا وہ راز دینے لگا ہوں جس کے ذریعے اللہ والے اپنی قسمت کو سنوارا کرتے تھے، اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو، دکھ درد تکلیفوں کو دور کرواتے تھے۔ اور دوستوں، یہ تسبیح اتنی تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ یاسین ہے۔ یہ قرآن پاک کی نہایت عظیم و شان اور پرنور آیت ہے۔ یہ 2 الفاظ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتے ہیں جو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے وہ راز ہیں جنہیں صرف وہی بہتر جانتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یاسین ہے، جسے اہل دل اور بزرگان دین نے دل کا سکون، روح کی راحت اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یاسین کا ورد کرنا محض الفاظوں کا دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل قرآن کے دل کو پکارنا ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جب اس کے آغاز کے ان 2 نورانی اور روحانی الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہو تو بندہ گویا اپنی روح کو قرآن کے دل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایمان کی طاقت پیدا کر دی جاتی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، یاسین کا ذکر مشکلات کو دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی لاتا ہے، اور دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ جب بھی کوئی غم یا دکھ دل کو گھیر لے، جب کوئی مشکل راستہ روکے کھڑی ہو جائے، تو ان 2 الفاظوں کو ایمان کے ساتھ پڑھنے سے اللہ والوں ہماری من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور رزق میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے، معاملات میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے آج آپ نے اللہ رب العالمین کو یاسین سے پکارنا ہے، یعنی 2 لفظ، صرف ایک آیت قرآن کریم کی پڑھنی ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی لاڈلی آیت ہے۔ تو دوستوں، اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد معجزہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے دکھ درد، پریشانیاں، رنج و عمل اور درد و علم سب دور ہو جائیں گے، بیمار ہیں تو شفا ہو جائے گی۔ یہ 2 الفاظ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے وہ قوت کاملہ کے عکس ہیں جو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، ہماری روح کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ تو دوستوں، اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی ان 2 الفاظوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے۔ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی پڑھنی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر آج وہ اس تسبیح کو، اس عمل کو پڑھ لے۔ اللہ والوں، میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اور آپ تمام دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں، اس وظیفے کی آپ سب کو اجازت ہے، آپ سب اس عمل کو پڑھیں۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، چلتے ہوئے پانی کو روک دیتا ہے، اللہ والوں پہاڑ کے اندر رستے بنا کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں نا، کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو آج کی یہ تسبیح آپ کا قرض اتار دے گی، آپ پہ کتنا ہی قرض کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں، دیکھیں، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں،
रब के लिए सब कुछ आसान है। बस रब फरमाता है कुन हो जा, फिर फयकून वो हो जाता है। तो अल्लाह वालों, आप लोग लाजमी इस तस्बीह को पढ़ें। और हम सब जानते हैं कि जो मकरूज होता था नबी पाक उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। तो लिहाजा आप लोग कर्जों से जो है वो नफरत करें, दूर हो और कर्ज ना लें। अगर किसी वजह से लेना पड़ गया है तो फिर आज इस तस्बीह को पढ़ें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कर्जों जैसी नालत से दूर कर दे। और इसके अलावा अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जो कि बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले। बेहतरीन अमल है, बेहतरीन वजीफा है। यकीन करें ऐसा रोजगार मिलेगा, ऐसा बाबरकत रिस्क मिलेगा कि आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। अगर मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं और वो जवान हो रही है, रिश्ते नहीं हो रहे, या किसी को पसंद करती हैं, चाहती हैं फला घर में मेरा रिश्ता हो जाए, तो यकीन करें हो जाएगा उस घर में रिश्ता। उस घर में रिश्ता हो जाएगा। इस अमल को पढ़ें, अल्लाह पाक गैबी असबाब पैदा फरमा देंगे। या फिर आप जो है वो चाहते हैं कि मेरे फला घर में मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, फला खानदान में हो जाए, भाई के बेटे से हो जाए, बहन की बेटी से हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, तो इस वजीफे को पढ़ लें। आप पढ़ लें तो बेहतर, वरना माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। यकीन करें वो रिश्ता खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और इंशाअल्लाह वो रिश्ता जुड़ जाएगा। इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही ताकतवर तरीन वजीफा है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अल्लाह वालों, लाजमी पढ़ें, बड़ा ही खास अमल है, बहुत ही खास तस्बीह है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से ऐसे कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो। बैठकर आपने सबसे पहले अस्तगफार करना है।
اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا۔ کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے، سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے، اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے، اور صحت بھی مانگے، اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما۔ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں، اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کا ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں، تاکہ کبوتر وغیرہ، چڑیا وغیرہ کھا لیں۔ ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا۔ زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں،
अब देखिए अपने मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही खास नाम है जो आप लोग पहले नंबर पे पढ़ेंगे, वो नाम है या रज़्ज़ाक़ू का। या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू। अल्लाह वालों, हम सब जानते हैं कि राज़िक अल्लाह पाक है, रिज्क देने वाली जात सिर्फ रब्बुल आलमीन की है, रब के अलावा कोई किसी को रिज्क नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने पहले नंबर पे या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है और इस नाम को पढ़ने से रिज्क के 300 दरवाजे खुल जाते हैं। जी हाँ, सही बता रहा हूं, एक दो दरवाजों की बात नहीं हो रही, रिज्क के 300 दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के लिए खोल देंगे। इस तस्बीह को चाहो तो सुबह पढ़ लो, शाम में पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, लेकिन अभी जरूर पढ़ना, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि देखें राज़िक रब है और जब अल्लाह पाक किसी को देने पर आता है ना, देखिए आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, क्लिक करा है, अब रब के इशारे को समझे। आप लोगों खास लोग हैं जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो दुनियादारी में मगन हैं, लेकिन आप लोग अपना कीमती वक्त दीन के लिए दे रहे हैं। तो अल्लाह वालों, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो कोई गुनाहगार मेरे पास एक कदम आता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम जाता हूं। तो आज इस अमल को पढ़कर देखें, यकीन करें दुआएं देंगे मुझे, आप लोग दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही खास नाम है। किस तरीके से पढ़ना है इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ू एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रज़्ज़ाक़ू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रज़्ज़ाक़ू को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। 21 मतलब का मतलब है 21 मरतबा ही पढ़ना है, मतलब ना तो 22 हो ना ही 20 हो, 21 बार ही आप लोगों ने पहले नंबर पे या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। और अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अब देखिए ये दूसरे नंबर पे जो अमल पढ़ना है ये लोहे कुरानी है। आप लोगों ने आयत है उसको पढ़नी है, पूरी सूरत नहीं, सिर्फ आयत है। यासीन ये भी एक आयत है, अलिफ लाम मीम ये भी एक आयत है। इन 2 आयतों को मिलाकर पढ़ा जाएगा और ये लोहे कुरानी है। आपने बहुत सारे घरों के अंदर लोहे कुरानी लिखी हुई या लटकी हुई लाजमी देखी होगी, क्योंकि अल्लाह वालों ये लोहे कुरानी, ये यकीन करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज है। इसके मायने रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन हर बंदा ये जरूर जानता है कि इसके अंदर बड़े अजीम व शान राज पोशीदा है। और अल्लाह वालों, आज जो तस्बीह, जो अमल, जो वजीफा मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, यकीन करें बहुत ही खास है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे किस तरीके से पढ़ना है, देखिए अलिफ लाम मीम ये भी रब का राज है, इसके मायने रब के अलावा कोई नहीं जानता। सिर्फ यकीन करें कुछ राज नबी पाक ने बताए वही लोगों को पता है, लेकिन ज्यादातर हर बंदा जानता है कि लोहे कुरानी रब का राज है और राज अपने साथ हमेशा चाबियां रखते हैं, यानी कामयाबी की चाबियां, किस्मत खोलने वाली चाबियां। और आज वही चाबियां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब ये देखिए अमल जो है ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यासीन भी एक आयत है और अलिफ लाम मीम भी आयत है। किस तरीके से पढ़ना है इसको वैसे कीजिएगा। यासीन अलिफ लाम मीम, देखिए समझे, मद भी लगा हुआ है तो यासीन अलिफ लाम मीम इस तरीके से ही पढ़ा जाएगा। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार होगा। इसी तरीके से फिर दोबारा यासीन फिर अलिफ लाम मीम, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे दोनों को मिलाकर तो ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, तवज्जो देखें जरूरी है, अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तवज्जो हर चीज से ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे यासीन अलिफ लाम मीम, ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 मरतबा 100 टाइम्स 100 मरतबा आप लोगों ने इन दोनों आयतों को पढ़ना है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कोशिश करें कि पानी का गिलास अपने साथ रखें, क्योंकि अगर पानी के ऊपर ये वजीफा पढ़ेंगे ना, दम करेंगे और उस पानी को पिएंगे तो बहुत ज्यादा फायदे आप लोगों को नसीब होंगे।
بہت سارے فائدے، یعنی فائدوں کو میں اگر گنوانا شروع کروں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والوں فائدے بے شمار کے ہیں۔ آپ پر نظر بد، جادو جنات کے معاملات، جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، معدے میں انفیکشن ہے وہ بھی جل جائے گا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر دل کی بیماریاں وہ بھی ختم ہوگی۔ دیکھیں یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ قرآنی وظیفے ہیں، یہ رب کے راز ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کے رازوں کو پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کو تمام فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ 100 مرتبہ ایک تسبیح یاسین اور الف لام میم کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والوں یہ سورت قل هو اللہ ہے، اس سورت کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور آج سورہ اخلاص کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ پر اگر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ دیکھیں غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تسبیح یہ سورت رب کی لاڈلی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا تعارف ہی یہ سورت ہے۔ جب منافقین نے پوچھا کہ رب جو ہے وہ کون ہے، کس حال میں ہے، تو اللہ پاک نے اس پوری سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اس سورت کی جو نسبت ہے وہ میری طرف ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 100 مرتبہ اللہ والوں 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور اگر اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے نا تو ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں یہ آج کا تو بہترین وظیفہ ہے۔ اب سورہ اخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لی، اللہ والوں 100 بار ایک تسبیح کی صورت میں 100 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے یا فتاحو کا۔ دیکھیں یا فتاحو کے معنی کیا ہیں؟ ایک کھولنے والے، اے رستے بنانے والے، اے رستوں کو استوار کرنے والے۔ اللہ والوں یا فتاحو یہ وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس نام کی قسم رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ رب نے کہا یہ قسم کھا کے کہ اگر کوئی میرا بندہ مجھے یا فتاحو سے پکارے گا میں اس کی مشکلات دور کر دوں گا، اس کی پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں آج کے دن کا سب سے خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب اللہ والوں جو ترتیب بتائی اس طرح سے ہی پڑھنا ہے، اس تعداد میں ہی پڑھنا ہے۔ اب پانی کے گلاس سے پھونک مار دیں، دم کر دیں، اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، انشاءاللہ شفا ہی شفا آپ کو ملے گی۔ اگر چینی وغیرہ رکھی ہے صدقہ کرنے کے لیے تو چینی کو چوٹیوں کو کھلا دیں، چاول رکھے ہیں تو چڑیا کبوتر وغیرہ کو ڈال دیں، تو یہ صدقہ آپ کا ایسا ہو جائے گا۔ اگر کچھ نہیں رکھا تو کچھ رقم 150 روپے رب کی راہ میں صدقہ کر دیں تو یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اب اللہ والوں دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں محنت آپ لوگوں نے کر لی، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اور زیادہ تر لوگ اس وقت ہی غلطی کرتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے جتنا زیادہ محبت سے مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ پر اتنی مہربانیاں کرے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔